ایک انسان کو جب اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھیجتے ہیں تو وہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے آنے کے بعد وہ محبت کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، کیونکہ اس کو محبت اس کے ماں باپ سے مل رہی ہوتی۔ محبت ایک جذبہ ہے، ایک موشن ہے، لیکن آپ اس کو صرف محسوس کر سکتے ہیں، آپ اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین انسان کو پیدا ہوتے ہی جو سب سے پہلی چیز سکھاتے ہیں وہ محبت سکھاتے ہیں۔ ایک بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ماں کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو اس ماں کی طرف سے محبت مل رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب اللہ رب العالمین ایک انسان کو اس کل کائنات کے اندر ہوش دیتے ہیں تو جو سب سے پہلی چیز وہ ایڈمائر کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر وہ قدرت ہوتی ہے، وہ نیچر ہوتی ہے، وہ اس کو ایڈمائر کرتا ہے، وہ بارش کو ایڈمائر کرتا ہے، ان نیلے آسمانوں کو دیکھ کر کے ان کو ایڈمائر کرتا ہے، بادلوں کو دیکھ کر ایڈمائر کرتا ہے، سورج کو دیکھ کر ایڈمائر کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی شان کو دیکھ کے اس کو ایڈمائر کرتا ہے، اور جب وہ ایڈمائر اس کو کرتا ہے تو وہ اپنے اندر اس چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، چاہے اس کی تھیوری بگ بینگ تھیوری ہو، چاہے اس کی تھیوری کسی ریلیجن کے ساتھ اٹیچڈ ہو، پر اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز بھی ہے، چاہے وہ بگ بینگ ہے، یہ کسی نے کریٹ کی ہے، یہ کسی طریقے سے کریٹ ہوئی ہے۔ تو یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے انسان۔ تو جب آپ قدرت کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس قدرت کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ اپنے اندر دل میں سوچتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، یا یہ کسی طریقے سے وجود میں آئی ہے، اور اس فیلنگ کو لے کر کے وہ اپنے اس بیک گراؤنڈ میں بڑا ہو رہا ہوتا ہے جس بیک گراؤنڈ میں وہ پیدا ہوا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب وہ وہاں پیدا ہوا ہوتا ہے تو اس کا جو چیلنج ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ مسلمان ہیں کہ ہندو ہیں کہ کافر ہیں کہ یہودی ہیں کہ عیسائی ہیں، پر وہ اس گھر میں پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب وہ اس گھر میں پیدا ہوتا ہے تو جس گھر میں وہ پیدا ہوا ہوتا ہے اس گھر کی جو پیڑھی ہوتی ہے وہ پوری پیڑھی اپنے اسی ماں باپ کے ریلیجن کو لے کر کے آتی جاتی ہے اور وہ ریلیجن اسی طریقے سے کیری فارورڈ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جنہوں نے بھی وہ پیچھے غلطی کری ہے اس پیڑھی کے اندر جو کہ پیغمبروں کی پیڑھی میں سے نہیں ہے، تو وہ پیڑھی نے جو غلطی کری ہے وہ غلطی کیری فارورڈ ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے اس کے آنے والی پوری جنریشن اس طرح چلتی چلی جاتی ہے، اور وہ اسی ریلیجن کو لے کر آگے بڑھتے چلے آتے ہیں۔ پوری ٹرانزیشن کے اندر کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجتے ہیں اور وہ ہدایت پکڑ لیتے ہیں، اور جب وہ ہدایت پکڑتے ہیں تو جب اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہ ان میں سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں اور وہ ہدایت کو پکڑتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ عمرہ اور حج ہوئے ادھر ادھر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پیڑھی سے وہ بچہ اپنے اس ریلیجن کو کیری کر کے آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ریلیجن جو اس کا ہوتا ہے وہ بائی چوائس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے فور فادرز نے اس ریلیجن کو اس کے لیے چوز کیا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس ریلیجن کو لے کر کے چل رہا ہوتا ہے۔ اور جب بڑا ہوتا ہے تو وہ پھر ایک مقام پہ پہنچتا ہے کہ اس کو اس چیز کی سوچ آتی ہے کہ جو دین بھی میں پریکٹس کر رہا ہوں، یا میں اگر اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ روزانہ صبح اٹھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور حج کرتے ہیں اور زکاتیں کرتے ہیں، تو وہ یہ سب چیزیں اپنے ریلیجن کی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو دیکھ کر کے وہ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ ماں باپ کا دین اسے فالو کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ایک ریلیجن کی ہوتی ہے وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایک دین کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس میں اپنا کمفرٹ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور وہ وہاں پر اپنی عبادت کے اوپر لگ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس عبادت میں چلاتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ کیا فالو کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کی دی ہوئی چیزیں جو اس کو دی گئی ہوتی ہیں اس کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنی ذاتی اس کے اندر کوئی ایفرٹ نہیں کری ہوتی ہے کہ وہ اس کو سمجھے۔ اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جب ہماری اولادیں بڑی ہو رہی ہیں، تو اب ہماری جو اولادیں ہیں وہ کوشچن کر رہی ہیں کہ جو پہلے ہم نے کبھی سنے نہیں تھے۔ اب ہم سے کوشچنس کیے جاتے ہیں ہمارے دین کے بارے میں، اور ہم لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے دین کے لیے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو ہمارا دین جس طریقے سے دیا گیا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ پائی ہے۔ ہم اگر اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے اپنی یہ عبادتیں کیوں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احکامات کیوں دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کرنا منع اور ان چیزوں کو کرنا اچھا کیوں بنایا ہوا ہے، تو ہمیں اس دین کے اندر جا کر کے اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے قرآن، اور ہم قرآن کے اندر جاتے ہیں اور ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔